بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ان الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو جو ہے صدائے فطرت کے عنوان سے جاری ہے۔ آیت کی تلاوت کی ہے کہ جس میں خداوند کریم فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا۔ تو ایک یاد کا معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار کی اطاعت میں یاد کریں گے تو خداوند کریم اپنی رحمت خاص آپ کو نصیب کرے گا۔ دوسرا معنی یہ کیا تھا کہ اگر معصیت نہ کرنے میں خدا کو یاد کریں گے تو خداوند کریم معصیت سے رک جانے میں تمہاری مدد کرے گا، یاد کرے گا۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ مصیبت میں اگر خدا یاد کرے، انسان خدا کو یاد کرے تو کیا ہوگا۔ یہاں پہ ایک لفظ جو مشہور ہے وہ کون سا ہے کہ جب بھی اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ ناگوار اور کٹھن حالات آ جاتے ہیں، کوئی مصیبت ان پہ آ جاتی ہے تو یہ ان کا مزاج کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا کیا معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی کیا؟ دیکھیں انا للہ، دیکھیں یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کی تفکر اور سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے پروردگار نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے، انسان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے۔ سوچ اگر صحیح ہو جائے تو انسان اس کے بعد جو ہے نہ اس کو نیک اعمال کرنے میں سختی محسوس ہوگی، نہ گناہوں سے رکنے میں کوئی پرابلم ہوگی۔ اساسی ترین مشکل کہاں پر ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی سوچ کی مشکل ہے، تفکر اس کی یہ ہے۔ یہاں پہ جملہ ہے کہ انا للہ، ہم سب جو ہیں اللہ تعالی کی ملکیت میں ہیں۔ انا للہ، ہم کس کی ملکیت میں؟ وللہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ وللہ ملک السماوات والارض، سب کچھ زمین آسمان کس کی ملکیت میں ہے؟ پروردگار کی ملکیت میں۔ کہتے ہیں آپ اصلاً اس وجود کے مالک ہی نہیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ وجود ہم نے آپ کو جو عطا کی ہے اس ہستی کے آپ مالک نہیں ہیں۔ ہم نے بے نوانے مثلا آپ کو عاری کے طور پہ یہ چیز دی۔ عاری کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ کسی کو دیتے ہیں استفادہ کرنے کے لیے، لیکن اس استفادہ کرنے سے آپ اسے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں، بھئی یہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے یہ کام کرنا، میرے لیے فلاں کام کرنا۔ خوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا نے تو یہ مانگا، پھر کہا کہ نمازیں پڑھو، روزہ، یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں وہاں پہ بھی یہ فرمایا ان احسنتم لانفسکم، اگر نیک اعمال کرتے بھی ہو تو یہ کس کا کیا ہوگا؟ یہ اپنے بھی کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس ہستی کو آپ نے باقی رکھنا ہے اور اس ہستی کو کمال تک پہنچانا ہے تو یہ کام کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ کام اگر کہا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جو سلسلہ، اس کا فلسفہ وجودی کیا ہے کہ اس سسٹم کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایسی ہے جیسے کوئی مہمان کے پاس آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے ان کے بچے کو کیا دیتے ہیں؟ کھلونا دیتے ہیں۔ اس سے کیا کہتے ہیں جناب؟ آپ کہتے ہیں بیٹا کھلونے سے استفادہ، کھیلو اس سے، لیکن کہتے ہیں لیکن خیال رکھنا اس کو ایسے نہیں چلانا وگرنہ یہ ٹوٹ جائے گا، ایسے چلانا تو یہ صحیح چلے گا۔ یہ وہی انداز ہے، یہ عاری کے طور پہ آپ اس کو دے رہے ہیں۔ بچہ اس کا مالک کو نہیں بنے گا، آپ کے پاس ابھی چند گھنٹوں کے لیے پھر چلا جائے گا۔ پروردگار نے ہمیں یہ جو وجود دیا، یہ ہستی دی، یہ کیا عاریتاً دی ہے، چند دنوں کے لیے دی ہے، اور اس کے بعد جناب یہ ہم اس کے پاس مالک حقیقی مالک۔ جب ہم مالک حقیقی نہیں ہیں تو پھر ہمیں تصرف کرنا، ہر مرضی کے تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں کہ جو بھی اس میں ڈالوں، کہتے ہیں نہیں اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، لہذا میری اجازت بغیر ہر چیز کو ڈالنے کی ضرورت ہو، اجازت ہی آپ کو نہیں ہے۔ پر یہ جملہ کہنا ہے کہ میری جان میری ملکیت، یہ غلط ہو جائے گا۔ ایسا آپ کی جان ہی نہیں ہے، آپ کی جان ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے کہ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ ابھی آپ کا نہیں تھا، لیکن قتل کرنا کیا نام ہے، جہاد کرنا کیا ہے، صحیح ہے۔ آپ مجھے بتائیں جہاد اور خودکشی میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں جان جاتی ہے نہیں جاتی ہے؟ شہادت کو جو مرد میں جان ادھر بھی جا رہی ہے، یہاں پہ جان جا رہی ہے، ہماری اجازت نہیں تھی، وہاں جان جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مار بھی سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم ہیں جو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پس انا للہ کا کیا مفہوم ہے؟
کہ ہم جو ہے ہی مالک ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے. یہ ہم نے چند دنوں کے لیے آپ کو عارضی طور پہ دیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَإِنَّا الہ، ہم اس کی طرف پلٹ کے جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ یہ چیز چونکہ ہماری تھی نہیں پہلے. بچہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کے پاس آیا، مہمان تھا، آپ نے اس کو کھلونا دیا، جب جانے لگا تو پھر کیا کرتے ہیں اس سے؟ آپ کا بیٹا کہتا ہے بابا لے لو، وہ جا رہا ہے ابھی. اس کا مطلب ہے وہ کھلونا اب کس کے پاس؟ اپنے اصلی مالک کے پاس پہنچ گیا. کہتے ہیں عاریتاً دیا تھا، اب اصلی پہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پاس ہم مالک ہیں حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات. ہم نے عاریتاً آپ کو دی ہے، اور کچھ عرصے بعد یہی چیز حقیقت میں اپنے اصلی مالک طرف کیا ہو جائے گی؟ پلٹ جائے گی. خوب آپ جو سوال پیدا، جب پلٹ جائے گی تو آپ کی کوئی چیز تھی نہیں، تو آپ کس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا؟ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ نے اس ہستی سے استفادہ کرنے کے بعد اب اگر اچھے استفادہ کیا تو کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے استفادہ. یہ جتنی بھی چیزیں خدا نے بنائی ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، کس کے لیے؟ اس ہستی کو باقی رکھنے کے لیے. بس پہلا مفہوم کیا ہو؟ انا للہ و انا الیہ. یہ انسان کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے. اگر آپ نے سوچ کو سمجھ لیا ہے کہ ہم مالک ہی نہیں ہیں، تو اگر آپ کو کوئی برا بلا کہے تو آپ کو ناراض ہونا چاہیے. وہ میرا تھوڑا ہی کھلونا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں کھلونا. دقت کریں نا، میرا یہ کھلونے نہیں ہے تو آپ کوئی جناب علی کوئی جناب علی کہ آپ جناب علی کیوں مجھے برا بلا کہتے آپ ناراض اس سے ہو رہے ہیں. نہیں، اصل کوئی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا احترام نہ کرے تو یہ آپ کا وجود تھا ہی نہیں اپنا، کیا آپ کہیں گے کہ میرا احترام نہیں کیا گیا؟ یہ خود بخود چینج، یہ تفکر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. یہ الفاظ جو ہیں انسان کے وجود میں ایک تفکر کی عکاسی کرتے ہیں. وہ کون سا تفکر ہے؟ کہ ہم سب کچھ کس کی ملکیت میں ہیں؟ پروردگار کی ملکیت. جب سب کچھ ہم اسی کی ملکیت میں ہیں تو اس کی ملکیت میں مثلا یوں سمجھیں، بینک میں پیسے رکھواتے ہیں، وہ پیسے رکھوائے جناب علی، آپ اس کے بعد 1 سال بعد گئے، آپ گئے بھی مجھے پیسے جو ہے دے دیجیے اپنے پیسے. اب وہ جو مینیجر صاحب ہے وہاں پہ وہ بیٹھے، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یار آپ کو کیسے دوں؟ بھائی آپ کے تھے ہی نہیں. بھائی آپ نے پہلی غلطی سے دل ویسے ہی لگا لیا تھا. کس نے کہا اس سے دل لگاؤ؟ یہ آپ کا تھا ہی نہیں. موبائل آپ نے دیا، بھائی مجھے کال کرنی ہے، جیسے دیکھا یار بڑا اچھا موبائل ہے، اب دینے کا موڈ ہی نہیں بن رہا. کہتے ہیں سوچ، تفکر، اس کو کہتے ہیں تفکر. انا للہ و انا الیہ ایک تفکر بتاتا ہے، وہی سوچ بتاتا ہے. کون سوچ بتاتا ہے؟ کہ نہیں، آپ اس کا مالک حقیقی خدا ہے. کچھ عرصے کے بعد اسی کو اپنے حقیقی مالک طرف پلٹایا جائے گا. جب پلٹایا جائے گا تو آپ کس وجہ سے پریشان ہو رہے ہو؟ اور اگر آپ اس تفکر کے مالک بن جاتے ہیں تو آگے خدا ایک اور انعام آپ پہ کرتا ہے. بس پہلا مرحلہ کون سا ہوا ہے کہ مصیبت کے ٹائم پہ یہ جملہ کہتے ہیں. یہ جملہ کیا مطلب؟ الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ اس انسان کے وجود کی عکاسی کرتے ہیں کہ میری کچھ بھی نہیں ہے. جب میرا کچھ بھی نہیں ہے تو رضم بے قضاء و تسلیم لامر کا مرحلہ سمجھ میں آتا ہے. میرا ہے کچھ نہیں، سب کچھ کس کا تھا؟ پروردگار کا تھا. اب انسان اگر اس تفکر کے بعد یہ جملہ کہتا ہے، اب خداوند کریم ایک اور انعام نازل کرتا ہے. وصلی اللہ علیہ